بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افضل باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج شہر اقدار کا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا منظرنامہ کچھ یوں ہے کہ شہری پریشان ہیں کیونکہ تمام داخلی اور خارجی راستوں کے اوپر کنٹینر پڑے ہیں اور ایک دوسرے سے مقابلے پہ یہاں دھرنوں کا، مظاہروں کا اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور تھینکس ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ اور پی ٹی آئی کی جو اپنی دانست ہے اس نے کام کیا اور ان کو تحریری اجازت نامہ نہیں مل سکا، فیصلہ ان کی درخواست کے اوپر محفوظ ہو گیا تو انہوں نے اپنا جو آج کا احتجاج تھا اس کو منڈے تک مؤخر کیا، لیکن چونکہ جماعت اسلامی کی پہلے سے کال تھی آج کے دن انہوں نے اپنا اسلام آباد میں دھرنا شروع کرنا ہے، تو اس سلسلے میں وہ صبح سویرے ہی فیض آباد کے مقام پہ جمع ہونا شروع ہو گئے اور اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ فیض آباد کے دھرنے سے جو اجتماع وہاں پہ تھا جماعت اسلامی کا، کیونکہ پورے ملک سے جماعت اسلامی کے لوگ آئے ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر، اور نعیم الرحمن صاحب کا جو چیف ہیں، جو امیر ہیں جماعت اسلامی کے، ان کا یہ فرمانا ہے کہ مختلف گرفتاریاں اور رکاوٹوں کے باوجود ایک بڑی تعداد میں ان کی پارٹی کے کارکنان، ان کے سمپتھائزر جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچے ہیں، وہ فیض آباد پہنچے ہیں۔ پہلے ان کا پروگرام جو تھا وہ ڈی چوک پہ آنے کا تھا، لیکن اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے اور دوسرے جو عہدیداران ہیں، خاص طور پہ جو وزیر داخلہ ہیں، ان کی کوششوں اور ان کے رابطوں سے اور ان کے منانے پہ جماعت اسلامی اس بات پہ تیار ہو گئی ہے کہ ان کا جو دھرنا ہے وہ فیض آباد سے چلے گا اور آ کے زیرو پوائنٹ پہ بیٹھے گا، اور دوسری جانب بیک وقت جو ہے دو جگہ پہ وہ ان کا دھرنا بیٹھے گا، ایک لیاقت باغ میں بیٹھے گا اور ایک زیرو پوائنٹ پہ بیٹھے گا۔ اس وقت جو ہے شیلنگ بھی ہو چکی ہے، وہاں پہ لاٹھی چارج بھی ہوا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ آپ بغیر اجازت کے جو ہے وہ یہاں پہ دھرنا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اور ہم نے پہلے سے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں دھرنا دینا ہے، اور ہم آپ کی جو درخواست ہے حکومت کی اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ کمپیشنیٹ ویو دے رہے ہیں کہ ہم ڈی چوک نہیں جا رہے، ہم جو ہیں وہ زیرو پوائنٹ منتخب کیا ہے، اور دوسری جانب راولپنڈی کے اندر مری روڈ کے اوپر جو ہے وہ لیاقت باغ۔ تو آپ یہ دونوں پوائنٹس کو اگر آپ شہر سے باہر ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ ایک اسلام آباد کی انٹری پوائنٹ ہے، زیرو پوائنٹ اگر بند ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر ہائی وے بھی بند ہے، اور اسلام آباد ہائی وے جو فیصل مسجد سے روات جا رہی ہے وہاں پہ بھی نارمل ٹریفک نہیں جا رہی، اور زیرو پوائنٹ جو ہے وہ جب سے جماعت اسلامی کے لوگ فیض آباد جمع ہوئے ہیں اس وقت سے ہی بند کر دیا گیا ہے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے۔ تو اس وقت بھی اسلام آباد میں جو لوگ آئے یا جو سرکاری ملازمین 4 بجے چھٹی کر کے اسلام آباد ہائی وے کے اطراف میں رہتے ہیں، ڈی ایچ اے ہے، بحریہ ہے، میڈیا ٹاؤن ہے، سی بی آر ہے، ایک لمبی لسٹ ہے وہاں پہ ریزیڈینشل ایریاز کی، ان سب کا راستہ اسلام آباد ہائی وے ہے، اور جب فیض آباد بند ہوتا ہے تو ان کو ناقابل بیان مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، یا تو وہ متبادل راستہ لیتے ہیں اور وہ راول ڈیم کی سائڈ سے جا کے ہو کے آنا پڑتا ہے، اور یا ان کو راولپنڈی کے اندر گھسنا پڑتا ہے اور وہاں سے پھر نکلتے ہیں وہ کسی طریقے سے اور ڈبل روڈ کو لیتے ہوئے وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب بھی یہ فیض آباد بند ہوتا ہے تو راولپنڈی اسلام آباد کے دونوں شہروں کے لوگوں کو آنے جانے میں شدید دقت کا سامنا ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی جو ہے یہ عوام کے لیے کر رہی ہے، ان کے مطالبات کیا ہیں؟ تو مطالبات یہ ہیں کہ ٹیکس جو ہے اس کو کم کرنا ہوگا ورنہ دھرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قیمتیں آپ نے پٹرولیم کی، بجلی کی، گیس کی بے پناہ اس میں اضافہ کیا ہے ان کو بھی کم کریں گے، ورنہ ہم یہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کا جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا بھی ایشو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو پکڑنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے، لیکن جو سٹریٹ کرائم ہے وہ عروج پہ پہنچ گیا ہے۔ صوبائی حکومت
حکومتوں کا بھی یہی عالم ہے کہ وہ بھی پی ٹی آئی اور اپوزیشن کے لوگوں کی پکڑ دکڑ میں مصروف ہے، اور جو باقی ماندہ فورسز بچتی ہیں وہ پروٹوکول کے کام آ جاتی ہیں، اور جو روزمرہ کا لا اینڈ آرڈر ہے، جو اسٹریٹ کرائم ہے، وہ عروج پہ ہے۔ تو اس لیے اس حکومت کو جو ہے وہ یا تو سرنڈر کرنا چاہیے، اور یا پھر اس کو جو ہے وہ تمام جو لوگ ہیں اپنی ایڈمنسٹریشن کو درست کرے، اور اپوزیشن کو وہ جو بے جا پابندیاں اور بے جا انہوں نے پکڑ دکڑ لگا رکھی ہے اس کو ختم کریں۔ اس کے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں تو جو حکومت جو ہے وہ بالکل بے بس نظر آتی ہے۔ اگر وہ آپ کو بظاہر بے بس نظر نہیں آتی تو آج جو پی ٹی آئی کی درخواست کے اوپر جو سرکاری وکیل نے جو دلائل دیے تو اس کے اوپر جج صاحب کو کہنا پڑا مجبوراً اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ آپ جو ہیں جج صاحبہ کو یہ کہنا پڑا کہ آپ اس قدر بے بس اور حکومت کو بے یار و مدد کیوں ثابت کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے وہ مینیج نہیں کر سکتی اگر ایک سے زیادہ اسلام آباد کے اندر احتجاج اور دھرنا ہو جائے گا۔ اب آج کے دن تو پی ٹی آئی ٹل گئی ہے، انہوں نے منڈے تک کا لے لیا ہے، لیکن اگر آپ جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں نیگوشیٹ کر پاتے اور ان کو اس بات پہ تیار نہیں کر پاتے کہ وہ سنڈے کل یا زیادہ سے زیادہ سنڈے کو اپنا دھرنا کنکلوڈ کریں، تو پھر منڈے کو جو حشر بنے گا اسلام آباد کے اندر وہ خدا کی پناہ ہے، کیونکہ منڈے کو دفاتر، سکول، جو دوسرے ادارے ہیں سرکاری اور غیر سرکاری وہ سب کھلتے ہیں۔ روٹین میں ہی اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ آمد و رفت منڈے کو اور جمعے کو غیر معمولی ہوتی ہے، تو اگر اس کے اندر رکاوٹیں اور راستے بھی مین بند ہوں تو اس کے بعد تو ایک عذابناک صورتحال ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔